بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 485 ہے اور آج کا عنوان ہے توکل علی اللہ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت۔ روایت سماعت کیجیے، ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله ان يعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما عندي شيء ولكن ابتع علي، فإذا جاءني شيء قضيته، فقال عمر يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخف من ذي العرش إقلالا، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرف في وجهه البشر لقول الأنصاري ثم قال بهذا أمرت۔ ترجمہ یوں ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کچھ طلب کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس اس وقت کچھ نہیں، البتہ تم میرے ذمے خرید لو، جب میرے پاس مال آئے گا تو میں ادا کر دوں گا۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے اسے ایسی چیز کا ذمہ لے لیا ہے جس کا اللہ نے آپ کو مکلف نہیں بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری۔ اسی دوران ایک انصاری صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے تنگی کا خوف نہ کیجئے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے، پھر فرمایا مجھے اسی بات کا حکم دیا گیا ہے۔ بزرگان محترم، اس حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال سخاوت اور اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کا رب ذوالجلال پر کامل توکل اور امت کے ساتھ نبی کی شفقت معلوم ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ ایک سائل آپ علیہ السلام کے پاس آیا، حالانکہ اس وقت آپ کے پاس کچھ موجود نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اسے خالی ہاتھ لوٹانا پسند نہیں فرمایا، بلکہ اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اپنے ذمے خریداری کی اجازت دے دی کہ تم لے لو، کوئی بات نہیں، میں ادا کر دوں گا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اپنی امت کی حاجات، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کس قدر فکر مند رہتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈالیں جو بظاہر آپ کے پاس موجود وسائل سے بڑھ کر ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انداز پسند نہ آیا، کیونکہ آپ کا اعتماد ظاہری اسباب پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تھا۔ اسی دوران ایک انصاری صحابی نے نہایت ایمان افروز جملہ عرض کیا کہ پیغمبر آپ خرچ کیجئے اور عرش والے سے کمی کا کوئی خوف نہ کیجئے۔ یہ دراصل کامل توکل اور اللہ کی ذات پر یقین کا اظہار تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بہت پسند آئی اور آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں، اس کی ذات پر کامل بھروسہ کروں۔ بزرگان محترم، یہ حدیث ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا کبھی محروم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مزید آسانیاں اور برکتیں پیدا فرماتا ہے۔ ایک سچے مومن کو ظاہری وسائل کی کمی سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے وعدوں پر کامل یقین رکھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں سکھاتی ہے کہ سخاوت، توکل اور اللہ پر کامل اعتماد ہی وہ صفات ہیں جو انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بناتی ہیں۔
رب ذوالجلال ہم سب کو سخاوت کی اور اس پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.